محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال هذه تسلية من الله تعالى لعبده ورسوله محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس قصہ مبارکہ میں تسلی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو انبیاء کے قصے جو ہیں ان میں تسلی بھی ہے، ان میں حکم بھی ہیں، ان میں عبر بھی ہیں. یخبرہ ان نوح علیہ السلام، اللہ پاک خبر دیتے ہیں اپنے حبیب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حضرت نوح علیہ السلام مکث فی قومہ ہذہ المدہ، اتنی لمبی مدت حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں رہے ہیں. یدعوہم الی اللہ تعالی، اللہ کی توحید کی دعوت دیتے رہے، لیلا و نہارا، رات کو بھی دن کو بھی، سرا و جہارا، خفیہ طریقے سے بھی اور کھل کے بھی، محافل میں مجالس میں. وَمَا هَذَا مَا زَادَهُمْ ذَلِكَ إِلَّا فِرَارًا عَنِ الْحَقِّ وَإِعْرَاضًا عَنْهُ وَتَكْذِيبًا لَهُ. لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی اس محنت، اس کاوش، اس مشقت کا صلہ بجائے ان کے قریب آنے کے وہ اور زیادہ دور ہوتے گئے، اعراض کرتے گئے، تکذیب کرتے گئے حضرت نوح علیہ السلام کی. وَمَا آمَنَ مَعَهُ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، اور حضرت نوح علیہ السلام پہ تھوڑے سے بندے ایمان لے آئے. تو یہ تسلی ہوتی ہے کہ آپ نہ گھبرائیں، آپ غم نہ کریں. اگر قریش تکذیب کر رہے ہیں، قریش مخالفت کریں، تو ہر دور میں ہر انبیاء کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا. ہر دور میں ایسا ہوا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اتنی محنت کے بعد، اتنی مشقت کے بعد تھوڑے سے بندے ایمان لے آئے. اس لیے ایک روایت مبارک میں آتا ہے کہ قیامت والے دن بعض انبیاء علیہم السلام کی امت جو ہے وہ چند افراد پہ مشتمل ہوگی، بعض کے ساتھ تھوڑے بندے ہوں گے. تو یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے. انبیاء کا کام ہے کہ اللہ کے دین کو پہنچائیں، اللہ کی دعوت کو تبلیغ کریں. آگے کوئی ایمان لاتا ہے نہیں لے آتا ہے، یہ سب اللہ کا نظام ہے. تو اسی میں ہمیں بھی سبق ملتا ہے کہ جب تم توحید کی دعوت دو، جب تم حق کی طرف بلاؤ، تو نہ گھبراؤ کہ میرے ساتھ کون ہے، میری تکذیب کرنے والے کتنے ہیں، جھٹلانے والے کتنے ہیں. جب انبیاء کو جھٹلایا گیا، جب اللہ کے رسولوں کی تکذیب کی گئی، تو ہماری کیا حیثیت. اس لیے فرماتی ہیں فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةً إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. اے بعد هذه المدت الطویلۃ، اتنی لمبی مدت کے آپ 950 سال تک دعوت دیتے رہے. ما نجع فیہم البلاغ والانذار، لیکن آپ کی تبلیغ اور آپ کے انذار کا ان پہ کوئی اثر نہ ہوا. فأنت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا تحسب علی من کفر بک من قومک ولا
ولا تحزن علیہم، میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ غم نہ کریں، اگر آپ کے ساتھ یہ کفر کرتے ہیں آپ کسی غم میں مبتلا نہ ہوں، وَإِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَيُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَبِيَدِهِ الْأَمْرُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ جس کو چاہیں ہدایت دیں، جس کو چاہیں گمراہ کر دیں، ہر حکم اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اسی کی طرف ہم سب نے لوٹ جانا ہے۔ تو دائی کے ذمے ہوتا ہے کہ وہ دین پہنچا دے، دائی کے ذمے ہوتا ہے کہ وہ دعوت دیتا رہے، باقی ہدایت دینا اللہ کے کام ہے، جس کو چاہیں ہدایت دیں اور جس کو چاہیں ہدایت نہ دیں۔ اللہ چاہے تو کافروں کے گھر میں حضرت خالد پیدا فرما دیں، اللہ چاہے تو ابو جہل کے گھر میں حضرت اکرمہ پیدا فرما دیں، اور اللہ اگر چاہے تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہو جائے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، آپ کے ذمہ دعوت ہے۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ نوح علیہ السلام کے قصے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ تو واضح بیان فرما دیا کہ آپ کی مدت دعوت جو ہے وہ 950 سال ہے، لیکن طوفان کے بارے میں قرآن پاک نے بیان نہیں کیا کہ طوفان کہاں آیا۔ اس لیے بعد میں اسرائیلی روایات کا ایک طومار ہے، وہ کہتے ہیں دنیا کی جو اللہ کی زمین تھی سب پہ طوفان آیا، حتیٰ کہ بعد روایات میں ایسے قصے بھی لکھے گئے کہ جب طوفان آیا ہے تو کشتی نوح علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے گھر کے باہر بھی پھری ہے، لیکن اللہ کے قرآن نے اس بارے میں کوئی بات نہیں۔ تو ایک اصول یاد رکھیں کہ جس بات کو اللہ کا قرآن ہی مبہم چھوڑ دے، یعنی اس پہ آپ وضاحت نہ فرمائیں، اس میں بحث ہی نہ کریں۔ اسی لیے علماء مفسرین رحمہم اللہ فرماتے ہیں ابہموہ کما ابہمہ اللہ، کہ جس چیز کو خود خالق کائنات نے مبہم چھوڑا ہے تو ہمیں بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ اللہ خالق کائنات ہیں، تمام مخلوقات کے خالق جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ اگر بندوں کا فائدہ ہوتا تو اللہ لازماً بیان فرماتے، تو جس چیز کو اللہ نے بیان فرمایا ہے اس میں حکمت ہے، اور جس چیز کو اللہ نے بیان نہیں فرمایا اس میں بھی حکمت ہے۔ اب اسی طرح دیکھیں کہ اصحاب کہف کا کتنا بڑا عظیم واقعہ ہے کہ اللہ نے قرآن مقدس میں اصحاب کہف کے واقعے کو ذکر فرمایا ہے، اور صرف اصحاب کہف نہیں ہے، ذوالقرنین کا واقعہ ہے، اور اس کے بعد یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعات ہیں، لیکن سورت کا نام بھی سورت الکہف ہے، یعنی وہ واقعہ اتنا اہم ہے کہ اللہ نے اس سورت کا نام بھی ان سے منسوب کر دیا۔ اب اللہ نے یہ بیان نہیں فرمایا کہ وہ کتنے آدمی تھے، صرف اتنا ذکر فرما دیا کہ اذ اول فتیۃ الی الکہف، کہ جب نوجوانوں نے غار میں پناہ لی۔ کتنے نوجوان تھے، کون تھے، کیا نام تھا، اللہ نے ذکر ہی۔ اب بلا وجہ ہم ٹکریں مارتے رہیں کہ وہ اتنے آدمی تھے، ان کے نام یہ تھے، تو یہ ساری باتیں جو ہیں خارج از بحث ہیں کہ نہ قرآن ذکر کرتے ہیں اور نہ سرکار دو عالم نے ذکر فرمایا۔ بعض لوگوں نے نام بھی لکھے ہیں کہ اصحاب کہف کے یہ نام ہیں، اچھا بعض لوگوں نے تو اس کو باقاعدہ تعویذ بھی بنا ڈالا ہے۔ حالانکہ جب اللہ قرآن میں ان کا نام ذکر ہی نہیں فرماتے ہیں، اور حضور پاک کو بھی اللہ اگر خبر دیتے حضور بتلا دیتے، تو بہت سارے ایسے واقعات ہیں، جیسے اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا
إلى أم موسى کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں القاء فرمایا، وحی فرمائی، خفیہ طریق سے ان کے دل میں ڈال دیا، لیکن اللہ ذکر نہیں فرماتے کہ ام موسیٰ کا نام کیا تھا۔ تو بس ٹھیک ہے، جب اللہ نے فرما دیا ام موسیٰ، بات ختم ہو گئی۔ اب ہم بلا وجہ بحثوں میں پڑیں گے، جی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام یہ تھا، کوئی کہے یہ تھا، کوئی کہے یہ تھا، تو یہ بلا وجہ بات۔ اسی طرح اللہ فرماتی امرأۃ العزیز، عزیز کی بیوی جس نے سیدنا یوسف علیہ السلام پہ ڈورے ڈالے، امرأۃ العزیز نام نہیں لیا۔ اب لوگوں نے قصہ کہانیاں کتابیں بھی لکھ ڈالی یوسف زلیخا کی بھی۔ زلیخا کا نام کس روایت میں ہے؟ ماں سوا اسرائیلی روایات۔ کسی نے کہا راحیل نام تھا، کسی نے کہا زلیخا تھا۔ جب اللہ نے نہیں بتلایا تو ہمیں کیا ضرورت ہے اس میں پڑھنے کی؟ نام زلیخا تھا، راحیل تھا، کوئی بھی تھا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ جس کلام کو، جس قصے کو اللہ تبارک و تعالی مبہم چھوڑ دیں، اس کے مبہم چھوڑنے میں حکمت ہے۔ اسی لیے آج مستشرقین نے، اعدائے اسلام نے، اعدائے دین نے ایک بڑی لمبی بحث چھیڑی ہے کہ جی نوح علیہ السلام کا طوفان جو ہے وہ ساری کائنات میں آیا تھا، لیکن علامت طوفان اتنی ہے کہ بھی ایک تندور سے پانی نکلے گا۔ اور اگر یہ ساری دنیا پہ آیا تھا تو اللہ نے حکم دیا کہ آپ کشتی بنائیں۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تو وہ کہتے ہیں جب طوفان ساری دنیا میں آ جائے اور اللہ حکم دیتے ہیں کل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، ہر چیز کے جوڑا جوڑا پکڑ کے کشتی میں رکھو، تو کیا حضرت نوح ساری دنیا میں پھرتے رہیں، جوڑے ڈھونڈتے رہیں؟ یعنی نوح علیہ السلام، پہلے تو ہم یہ بتلائیں نا کہ وہ ہندوستان بھی آئے، سارے جہان میں آئے، عرب بھی آئے، عجم بھی آئے، اور جو چیز ملی، جو پرند، جو چرند، جو چیزیں، ان سب کے جوڑے لے گئے۔ اور اگر وہ کہتے ہیں یہ چیز ایسی ہے تو وہ کہتے ہیں پر وہ جہاز کتنا بڑا تھا کہ جس میں یہ ساری دنیا سے اکٹھے کر کے نوح علیہ السلام جوڑے اکٹھے کرے اور ان کو کشتی میں سوار گئے، وہ آخر کتنی بڑی کشتی تھی۔ اور قرآن پاک نے لفظ فلک کا استعمال فرمایا ہے، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا۔ اسی طرح قرآن نے کفار و مشرکین کا جہاں ذکر کیا ہے وہاں بھی لفظ فلک ہے، وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ تو کیا وہ اتنی بڑی کشتی تھی؟ ٹائٹینک جہاز تھا، اور اتنا بڑے جہاز کو چلانے کے لیے کوئی انجن لگائے گئے تھے؟ اور پھر وہ طوفان اگر ساری دنیا پہ آ گیا، ساری زمین پہ آ گیا، جہاں مخلوق تھی وہاں بھی آیا، جہاں نہیں تھی وہاں بھی آیا۔ اب ایک جگہ کوئی مخلوق ہی اللہ کی نہیں ہے تو اللہ نے کس کو غرق کیا؟ نوح علیہ السلام کا طوفان آیا ہے اس قوم پر عذاب کے لیے کہ قوم نے تکذیب کی، قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے دعوت توحید کے لیے ہر قسم کی مشقتیں، تکلیفیں برداشت کی، قوم نے انہیں مارا، ستایا، مجنون کہا، تکذیب کی، ان کے مذاق اڑائے، ان کے گلے میں کپڑے ڈال کے ان کو کھینچا گیا، وہ بے ہوش ہو کے گر جاتے حضرت نوح علیہ السلام۔
ان کی دعا کو قبول کیا جب انہوں نے دعا مانگی۔ تو اب اس کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ ساری زمین پہ جو بھی مخلوق تھی سب پہ طوفان آ گیا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ نوح علیہ السلام کی دعوت جو تھی وہ ساری دنیا کو پہنچی۔ پھر اللہ کے قرآن کو سمجھے، کیوں اللہ کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک نبی نہ بھیجیں، رسول نہ بھیجیں۔ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا۔ تو پہلے تو ہم یہ ثابت کریں نا کہ نوح علیہ السلام ہر جگہ پہنچے تھے، دعوت دی تھی اور سب نے نہیں مانا۔ اور ادھر اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ۔ تو اب نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا گیا۔ تو یہ ساری بحثیں کرنے کا دشمن کو ہم نے کیوں موقع دیا کہ ہم نے بلا وجہ بحث شروع کر دی کہ جی طوفان روئے زمین پہ آ گیا، ساری کائنات پہ چھا گیا، ساری دنیا ڈوب گئی، مر گئی۔ قرآن تو یہ بات کہتے ہی نہیں، ہم بلا وجہ خود اپنی طرف سے ترجمہ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اگر ہم اللہ کے قرآن کے الفاظ کو اور اس کے معنی کو اسی حالت میں رہنے دیتے جس میں اللہ نے اتارا ہے تو یہ جھگڑے ہی پیدا نہ ہوتے۔ اللہ نے ذکر کیا کہ اس کی قوم نے جب تکذیب کی تو ہم نے طوفان بھیج کے ان کو پکڑ لیا۔ اب نوح علیہ السلام آئے ہیں ارمینیا کی طرف، اور اسی طرح زیادہ سے زیادہ آپ دیکھ لیں ازبکستان، ارمینیا، شام، اردن اور عراق کا کچھ حصہ، اس علاقے میں حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ وہیں طوفان آیا اور وہیں پر جبل جودی پہ جا کے آپ کی کشتی کنارے پہ لگی۔ تو اسی لیے علماء نے فرمایا ہے کہ ان بحثوں میں بلا وجہ نہ پڑا کریں۔ اب سیدنا یوسف علیہ السلام کے قصے کو آپ دیکھیں کہ اتنا عظیم الشان قصہ ہے کہ جس کو قرآن خود کہتا ہے کہ نحن نقص علیک احسن القصص۔ اور پھر اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ آپ کا بچپن ہے، آپ کی جوانی ہے، بھائیوں کی مخالفت ہے، بھائیوں کا ان کو لے جانا ہے، کنویں میں ڈالنا ہے، کنویں سے نکلنا ہے، آپ کو غلام بنا کے بیچا جانا ہے، پھر مصر کی سرزمین میں آپ نے بکنا ہے، پھر عزیز کے گھر، ساری تفصیل ہے۔ لیکن اللہ نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا نام نہیں لیا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے وجاء اخوۃ یوسف، یوسف کے بھائی آئے۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے اذ قالوا لیوسف واخوہ، یوسف اور اس کا بھائی جو ایک ماں سے تھے۔ کیا نام ہے اللہ عالم؟ اب لوگوں نے کہا اس کا نام بنیامین تھا، اس کا نام یہودا تھا، اس کا نام فلاں تھا۔ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ مہربانی کر کے ایک بات کا لحاظ رکھا کریں کہ جن چیزوں کا اگر کوئی چیز قرآن نے خود کھول کے بیان کر دی ہے، جیسے فرما دیا فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةً إِلَّا 50 عاما، نص آ گیا، جھگڑا ختم۔ اور ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ جو معاملہ منسوس ہوتا ہے، یعنی اللہ کا قرآن ہے یا حدیث رسول عربی ہے، حدیث مشہور ہے، متواتر ہے، قطعی ثبوت ہے، قطعی دلالہ ہے، وہاں اختلاف کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کہ جب مسئلہ قرآن میں آ گیا ہے، حدیث میں آ گیا، جھگڑا ختم۔ اختلاف تو ہوتا ہی وہاں ہے کہ جہاں حدیث میں ذکر نہیں ہے۔
صحابہ میں ذکر نہیں ہے، اور وہ مسئلہ یا ایسا مسئلہ ہے جو اس دور میں پیش ہی نہیں آیا ہے۔ اب دیکھیں بیبی ٹیوب کا مسئلہ ہے، اب حضور کے زمانے میں تو یہ مسئلہ تھا ہی نہیں۔ اسی طریقے سے کسی دوسرے کا نطفہ لے کر کسی دوسری عورت کے رحم میں رکھا جائے، یہ مسئلے حضور کے زمانے میں تو تھے ہی نہیں۔ کسی دوسرے بندے کا گردہ لے کے دوسرے بندے کو لگا دیا جائے، حضور کے زمانے میں تو یہ تھا نہیں۔ اب حدیث سے کیسے ثابت کریں گے؟ اسی طرح آنکھ کا کرنیا ہے کہ کرنیا فیل ہو جائے، دوسرے کا آنکھ کا کرنیا لے کے لگا دو۔ اسی طرح اب حالات ہیں کہ کسی بندے کا دل کے جو عروق شعریہ ہوتے ہیں، جو خفیف سی رگیں ہوتی ہیں جن کے ذریعے خون پہنچتا ہے، اگر وہ بند ہو جائیں تو ان میں کبھی تو ہوتا ہے کہ وہ بلور ڈال کے کھول دیتے ہیں، کبھی کھول نہ سکیں تو پھر بائی پاس آپریشن کرتے ہیں، کبھی آپریشن کر کے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، کبھی وہ پوری کی پوری ٹیوب ہی بدلنی پڑتی ہے۔ اچھا، بدلنی جو پڑتی ہے تو اس کے لیے حالات دنیا میں ایسے ہیں کہ وہ خنزیر کی بھی ملتی ہے، وہ حلال جانوروں کی بھی ملتی ہے، وہ پلاسٹک کی بھی ملتی ہے۔ اب یہ مسائل جو تھے رحمت دو جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہی نہیں ہوئے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اب ہم مجتہدین کے محتاج ہوں گے، اور مجتہدین جو ہیں وہ قرآن و سنت کی روشنی میں بیٹھ کے اجتہاد کریں گے، لیکن اجتہاد ایسا ہوگا جو قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگا۔ اگر مسئلہ قیاسی ہے تو قیاس بھی قرآن و سنت پہ کیا جائے گا۔ اس لیے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ دیکھو جی یہ قیاس تو ابلیس نے کیا تھا۔ اور خدا کے بندے، ابلیس کا قیاس تو نص قطعی کے مقابلے پہ ہے، خدا کے حکم کے مقابلے پر ہے، یعنی اللہ کے حکم کو نہ مان رہا، اور اگر مجتہد قیاس دیکھ رہا ہے تو وہ اللہ کے حکم کو ثابت کرنے کے لیے دیکھ رہا ہے۔ تو دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ خدا کے لیے غور کریں کہ بھی ابلیس نے قیاس کیا، اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیا، اللہ کے حکم کو نہ مانا، اور اللہ نے فرمایا کہ ما منعک ان تسجد اذ امرتک۔ اس لیے ہمیشہ جھگڑوں میں نہ پڑا کریں۔ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے سب سے احسن طریقہ یہ ہے کہ جو اللہ کے قرآن میں ہے اس سے زیادہ میں نہ الجھیں۔ اور جتنا قرآن نے بیان کیا ہے الحمدللہ، اور جو بیان نہیں کیا یہ سمجھے کہ اسی میں ہمارا بہتری ہے۔ اللہ کی حکمت ہے کہ اس کے مبہم رکھنے میں حکمت تھی، ورنہ اللہ سارے یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کر سکتے ہیں، بھائیوں کے نام نہیں بتا سکتے، ضرورت ہی نہیں۔ اچھا، اور حکمتیں بھی ہیں نا، یاد رکھو۔ تو اللہ اکبر، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ واقع آتا ہے کہ ایک دفعہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نکلے دعائے استسقاء کے لیے، بارش نہیں ہو رہی تھی، دعا ہوئی لیکن بارش نہیں آئی۔ اللہ سے عرض کیا، اللہ نے فرمایا کہ تمہارے اس مجمع میں ایک چغل خور تھا، نمام، اس کی وجہ سے دعائیں جو ہیں وہ رد ہو گئی۔
کی حکمتیں ہیں نا، کبھی کسی کی وجہ سے دعائیں منظور ہو جاتی ہیں، کبھی کسی کے آنے کی وجہ سے نحوست غالب ہو کے دعائیں مردود ہو جاتی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سادگی سے عرض کیا کہ اللہ میاں ہمیں ذرا بتا دیں، ہم اس کو نکال دیں، نہ آنے دیں۔ اللہ نے فرمایا میں چغل خوری سے منع کرتا ہوں، پھر میں خود بتاؤں۔ عقل کرو، کیا پوچھ رہے ہو، کیا مانگ رہے ہو؟ میں تو منع کرتا ہوں کہ کسی کی غیبت نہ کی جائے، چغل خوری نہ کی جائے، اب میں خود بتاؤں کہ وہ فلانا بندہ ہے۔ بس جو ہے سو ہے۔ تو اس لیے بات کو سمجھیں کہ ہر بات میں حکمت ہے۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کے قصے میں بھائیوں کا نام نہیں لیا، کیونکہ بھائیوں سے بہت بڑی غلطی ہوئی، بھائیوں سے بہت بڑی خطا ہوئی کہ اپنے بھائی کو، اور بھائی بھی وہ جو پیغمبر ہوگا، نبی ہوگا، اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا، اس کو لے گئے، مارا، کنویں میں ڈالا، بیچ دیا، غلام بنا دیا۔ اللہ نے فرمایا غلطی تو ہو گئی، لیکن میری ایک نبی کی اولاد ہے، ایک نبی کے بھائی ہیں، پردہ ڈال دو، نام نہ لو، بس رہنے دو۔ اللہ نے بھی پردہ ڈال دیا۔ اب اسی طرح دیکھ لیں کہ قرآن اس واقعے کی خود تائید کرتا ہے۔ جن کو اللہ نے قرآن کا علم دیا ہے وہ جانتے ہیں کہ قرآن اپنے آپ کو خود بیان کرتا ہے، تفسیر کرتا ہے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام مصر میں پہنچ گئے، ابا آ گئے، خاندان آ گیا، سارے مل گئے، خوشی ہو گئی، باپ بیٹا مل گئے۔ اتنی مدت کی جدائی کے بعد اللہ نے ملاپ نصیب کیا، اور اس شان سے نصیب کیا کہ جب یوسف گھر سے نکلے تھے تو ایک بچے تھے اور بھائیوں کے ہاتھ میں قید تھے، آج جو تخت مصر پہ بادشاہ بن کے بیٹھا۔ اسی لیے یہ اس کا نظام ہے، کبھی قیدی ہوتے ہیں وہ پھر بادشاہ ہوتے ہیں، کبھی بادشاہ ہوتے ہیں پھر وہ قیدی ہوتے ہیں۔ یہ نظام بڑا پرانا چلا آ رہا ہے، سنت اللہ۔ اب یوسف علیہ السلام سے جب والد نے حال حوال پوچھا، ہاں بھائی مدت کے بعد ملے ہیں، کیا گزری؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام، قرآن کہتا ہے، انہوں نے فرمایا اخرجنی من السجن وجاء بكم من البدو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ جس نے مجھے جیل سے نکال کے تخت پہ بٹھایا اور آپ کو جنگل سے، دیہات سے لے کے میرے ساتھ ملا دیا۔ اب حالانکہ قصہ تو حضرت یوسف شروع کرتے کہ ابا جان آپ سے لے کر مجھے بھائی جب گئے تھے کنویں میں ڈالا، لیکن وہاں ذکر نہیں کیا۔ حال تو وہاں سے شروع کرتے نا کہ جی میں آپ کے گھر سے جب گیا تھا تو مجھ میں کیا گزری، میرے بھائیوں نے میرے ساتھ کیا کیا، لیکن یوسف نے نہیں کہا۔ اچھا پھر یہ بھی نہیں کہا کہ جناب دیکھیں میں غلام بن کے بک گیا، امراۃ العزیز نے مجھ پہ ڈورے ڈالے، پھر الٹا مجھے جیل بھجوا دیا، یہ بھی نہیں کہا۔ جیل سے نکلنے سے قصہ شروع کیا، جیل جانے سے شروع نہیں کیا۔ علماء نے لکھا یہ شان کریم تھی، یہ شان کرم تھی یوسف علیہ السلام کی۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہم الصلوات والتسلیم۔ یہ شان کرم ہے پیغمبر کی کہ اس نے جیل جانے کا ذکر نہیں کیا کہ ان لوگوں نے تو ظلمن جیل بھجوایا تھا۔ اگر ذکر کروں تو پھر جن کے گھر میں میں نے پلا ہوں، کھانا کھایا ہے، ان کا نام تو آئے گا نا، ان کو بھی تو رسوا نہ کروں نا۔ تو اگر پیغمبر اتنا کرم فرماتے ہیں، اللہ تو اکرم الاکرمین ہے، وہ تو ارحم الراحمین ہیں، وہ بھی اپنے بندوں پہ پردہ ڈالتے ہیں۔ نام نہیں لیا تو حکمت ہے، اور نام لیا ہے تب بھی حکمت ہے۔
سارے قرآن میں آپ دیکھ لیں میرے محبوب کے کتنے صحابہ ہیں، لاکھوں صحابہ، لیکن اللہ نے قرآن میں اگر نام لیا ہے تو حضرت زید کا لیا ہے، حالانکہ حضرت ابو بکر زید سے افضل ہیں، حضرت عمر افضل ہیں، حضرت عثمان افضل ہیں، حضرت علی افضل ہیں، عشرہ مبشرہ افضل ہیں، حضرت ابو بکر کا بھی نام نہیں لیا ہے، ویسے ذکر کر دیا کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، نام نہیں لیا کہ بس اب یہ واقعہ محفوظ ہے کہ جب غار میں ہیں ہی دو، یا محمد ہے یا صدیق ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی شان ہے نا جی کہ ثانی اثنین، اگر جنگل میں ہوتے تو دشمن کہتے کہ پتہ نہیں کوئی اور آدمی ہوگا، غار تو ایک محدود سی جگہ ہے نا، اس میں تو کوئی چھپ نہیں سکتی نا بات۔ اچھا ثانی اثنین کا بھی ذکر کیا، غار کا بھی ذکر کیا، لیکن غار کا نہیں کیا۔ یہ ساری اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ کے شان ہیں کہ جس چیز کو بیان فرماتے ہیں اس میں بھی الحمدللہ، اگر کسی چیز کو اللہ نے بیان نہیں فرمایا تب بھی الحمدللہ، آمنا باللہ، ہر چیز میں اس کا حکم ہے، ہر چیز میں اس کی حکمت ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جس بات کو اللہ قرآن میں یا میرا محبوب اپنے فرمان میں بیان نہ فرمائیں، مجمل ذکر فرماتے تو بلا وجہ اس میں الجھا نہ کریں، الجھنے میں ہمارا کچھ بگڑے گا، بنے گا نہیں۔ تو اس لیے بس ہمارا ایمان ہے کہ نوح علیہ السلام اپنے زمانے میں آئے، اور نوح علیہ السلام جو ہے اول رسول ارسل، رسول پہلے ہیں، نبی تو حضرت آدم ہیں، حضرت آدم بھی نبی ہیں اور خلیفۃ اللہ فی الارض ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد بھی پیغمبر آئے ہیں، حضرت ادریس آئے ہیں اور پیغمبر آئے ہیں، لیکن رسول پہلے حضرت نوح آئے ہیں، اور حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیان میں تقریباً 1000 سال کا فاصلہ ہے، اور یہ بھی تقریباً ہے والا اللہ جانتا ہے۔ 10 قرن گزرے ہیں، مخلوق بڑھ گئی، شرک عام ہو گیا، بت پرستی عام ہو گئی، شیطان نے قوموں کو گمراہ کر ڈالا، اب ہر گھر میں بت آ گئے، اور کہیں ودن و سواءن و یغوث و یعوق و نصرا، اب جناب وہ ہر جگہ ان کی عبادت ہونے لگ گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے توحید کے اعلاء کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے اپنا پیغمبر بھیجا حضرت نوح علیہ السلام، اور آپ کو اتنی طویل عمر بھی عطا فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے آ کے قوم کو اللہ کے توحید کی دعوت دی، تو اس لیے فرمایا کہ فأخذهم الطوفان، بس طوفان۔ اچھا کسی جگہ اور ذکر ہے، فرمایا انا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، کہیں فرماتے ہیں فحملناه على ذات ألواح ودسر، اور کہیں فرماتے ہیں ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر۔ اللہ کہیں ذکر فرماتی ہیں کہ آسمانوں کو بھی ہم نے حکم دیا، آسمان کے دروازے کھول دیے، زمین کو بھی حکم دیا کہ پانی نکالو، جب دونوں پانی مل گئے طوفان آ گیا، اور اتنی اونچا تھا کہ آپ کے بیٹے نے کوشش کی کہ میں بھاگ کے پہاڑ پہ چڑھ کے اپنی جان بچا لوں، اور کہا ساوی
إلى جبل سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، سمجھایا، ہدایت کی، قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. لیکن بیٹا نہ مانا. وحال بینہما الموج فکان من المغرقین. اب جناب موج، اور موج کتنی اونچی اٹھی، جیسے سونامی میں طوفان آیا ہے کہ 250 میٹر تک اوپر گئی ہے موج. اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ حیران ہوتے ہیں کہ قیامت میں پہاڑ کیسے چلیں گے اور پہاڑ کیسے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. آپ نے زلزلے میں دیکھ لیا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گئے. آپ نے دیکھ لیا کہ جو ندیاں تھیں وہ بند ہو گئیں اور جو خالی جگہ تھی وہ زمین پھٹ کے ندیوں کی شکل اختیار کر گئی. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ جب پانی حد سے نکل گیا، لما دغل ماء، اور پھر وہ پانی جو تھے آسمان کا بھی تھا اور زمین کا بھی تھا. ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا. اور آگے یہ پانی ایسے مکس ہو گئے کہ پھر ایک بن گیا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا فلتقى الماءان، دو پانی ملے، آسمان کا بھی زمین کا. فرمایا فلتقى الماء، کہ جب دونوں مل گئے تو پانی. اور اللہ کی تقدیر کا جو فیصلہ تھا وہ پورا ہو گیا. اللہ نے نوح علیہ السلام کو کشتی پہ سوار کیا، اور جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں آ گئے اور ایمان والے آ گئے، چونکہ اس کشتی میں سواری وہی ہوئے جو ایمان والے، کیونکہ جو ایمان والا نہیں وہ تو سوار نہیں ہوا نا، بیٹا ہے لیکن ایمان نہیں سوار ہوا. حضرت نوح علیہ السلام پکارتے رہے کہ یا بنی ارکب معنا، بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو. یا میں کہا نہیں. تو کشتی میں بھی وہی لوگ تھے جو حضرت نوح پہ ایمان لے آئے. حضرت نوح علیہ السلام کے بعد پھر حضرت کے خاندان میں 3 بیٹے بچے ہیں، حام، سام، یافس. ان کا ذکر روایات میں موجود ہے. اور جو بیٹا ہلاک ہو گیا وہ کنعان تھا. پھر اللہ نے آپ کے ان 3 بیٹوں سے پوری دنیا میں اپنی مخلوق کو پھیلایا کہ آپ کی نسل پھیلتی گئی پھیلتی گئی پھیلتی گئی. اب پوری کائنات میں جتنی اللہ کی مخلوق ہے وہ ان 3 کی اولاد ہے. یا سام کی اولاد ہے، یا حام کی ہے، یا یافس کی. اب یہ 3 چونکہ حضرت نوح کی اولاد ہیں تو حضرت نوح بھی گویا آدم ثانی ہے، اور حضرت نوح چونکہ آدم کی اولاد ہیں تو کلکم بنو آدم و آدم من تراب. حضور نے فرمایا کہ ہر مخلوق آدم کی اولاد ہے، اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جس بات میں قرآن پاک نے تفصیل بیان فرمائی ہے اسی میں حکمت ہے، جہاں اللہ نے تفصیل بیان نہیں فرمائی ہے اسی میں حکمت ہے، جہاں اللہ نے نام لیا ہے اسی میں حکمت ہے، اور جہاں اللہ نے نام نہیں لیا ہے اسی میں حکمت ہے. اب دیکھیں کہ بی بی آسیہ بھی تو شان والی ہے لیکن قرآن نے نام نہیں لیا. ضرب اللہ مثل الذین آمنوا امرأة فرعون، بس امرأة فرعون. اور یہاں حکمت تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں ہے، آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو اللہ نے نام لیا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا.
یہاں چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کی طرح منسوب کیا، عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا کہ میں چاہوں تو ماں باپ کے بغیر بھی آدم کو پیدا کر دوں، میں چاہوں تو مرد سے عورت کو پیدا کر دوں، اور میں چاہوں تو عورت سے بغیر باپ کے مرد پیدا کر دوں، میری مرضی ہے۔ چاہا تو آدم بنا دیا ہے، چاہا تو بی بی حوا کو حضرت آدم سے پیدا کر دیا ہے، اور چاہا تو بی بی مریم سے حضرت عیسیٰ کو پیدا کر دیا۔ یفعل ما یشاء وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدُ۔ اللہ نے فرما دیا، سمجھا دیا کہ میں کسی چیز کا محتاج نہیں، میں اسباب کا محتاج نہیں، میرے بندے اسباب کے محتاج ہیں، میں تو خالق الاسباب ہوں، میں تو مسبب الاسباب ہوں، میں چاہوں تو بغیر اسباب کے پیدا کر دوں، میں چاہوں تو مٹی سے آدم پیدا کر دوں، اور میں چاہوں تو زندہ آدم سے بی بی حوا کو نکال لوں، اور آدم کو محسوس بھی نہ ہو، اتنا بڑا آپریشن ہو جائے، آپ کی بی بی حوا آپ کی بائیں پسلی سے زندہ نکال لی جائے، لیکن آدم علیہ السلام کو پتہ بھی نہ لگے، آنکھ کھلی تو دیکھا عورت ساتھ بیٹھی ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اور دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنے قرآن کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دیں اور خاتمہ ایمان پہ فرمائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ والدہ میری ضعیف ہیں، یرکان کی بیمار ہیں، میرا بھائی جو بھی بیمار ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اللہ نے قرآن میں فرما دیا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ اللہ نے فرمایا جو مسافر ہے یا بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ رمضان کے بعد اس روزے کی قضا کرے، جب بیماری دور ہو جائے، جب سفر ختم ہو جائے قضا کر دے۔ اچھا، بعض بیماریاں ایسی ہیں جو ٹھیک ہی نہیں ہوتی، تو اللہ نے وہ بھی بیان کر دیا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ، کہ اگر ایسی بیماری ہے کہ اس سے شفا ملنے کی کوئی امید نہیں ہے، تو ایک دن کے روزے کے بدلے میں ایک آدمی کو کھانا کھلا دیں، بدل ہو گیا۔ عالم دین نے جمعہ کے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ داڑھی مونڈنے والا جو ہے وہ 24 گھنٹے کا گنہگار ہے، تو اس میں کیا بات غلط ہے؟ کیا بات ہے جو آپ کے دماغ کو لگ گئی کہ بڑی غلط بات کہہ دی عالم نے؟ داڑھی رکھنا سنت ہے، منڈوا ڈالی، اب جب تک منڈوا کے پھر رہا ہے تو گناہ تو ساتھ چل رہا ہے نا۔ دیکھو نا، ایک آدمی ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ، جھوٹ بولنا گناہ ہے، لیکن جھوٹ بولا 5 منٹ کے بعد ختم ہو گئی بات، یہ تو سارا ساتھ چل رہی ہے نا داڑھی منڈی ہوئی۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ پہلی دفعہ منڈائے تو صغیرہ ہے، اور بار بار منڈائے تو کبیرہ ہے، اور پھر اسی پہ اصرار رکھے تو اب فاسق بھی ہے، فاجر بھی ہے، کہ اپنے گناہ کو ہر وقت ساتھ رکھا ہوا۔ کہتے جی کہ نمازی کے آگے گزرنے والا، نمازی کے آگے گزرنا ہر جگہ منع ہے، مکہ ہو، مدینہ ہو، عرب ہو، عجم ہو، صرف طائفین کے لیے گنجائش ہے کہ وہ آگے گزر جائے تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن کیونکہ یہاں اتنی بڑی مسجد الحرام ہے اور لاکھوں کا اجتماع ہے، اور ہر آدمی نے نکلنا بھی ہے، اگر انتظار کرے تو کب نکلے گا؟ تو اس لیے گنجائش اتنی ہے کہ سجدے کی جگہ پہ پاؤں نہ دیں، دور ہو کے گزر جائیں، ورنہ کوشش کریں کہ نہ گزریں۔
اب ایک آدمی لکھتا رہے، تم تو فارغ ہو نا، اب دوسرے کو تو فارغ نہ سمجھو نا، تم تو عمرے پہ آئے ہو اور کوئی کام ہے ہی نہیں۔ میں نے گاڑی میں نماز پڑھی تھی، گاڑی نہیں روکی، سیٹ پہ بیٹھے، اللہ قبول فرمائے، بس ہو گئی ختم بات، بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جائے تو اس کو غسل خاوند دے سکتا ہے؟ کیا تمہاری بیوی مر گئی تو مسئلہ پیش آیا ہے؟ کیا مارنا چاہتے ہو؟ نہ، مسئلہ تو تب پوچھو نا کسی کو پیش آیا ہو۔ بہرحال اگر بیوی مر جائے، کوئی عورت نہیں ہے، تو لازمی بات ہے کہ خاوند ہی غسل دے گا، اور کون دے گا؟ یہ تو مسئلہ ہے کہ اگر عورتیں موجود ہیں تو اب خاوند کو غسل نہیں دینا ہوگا۔ اگر آدمی وہاں مرد تو ہیں لیکن سارے غیر محرم ہیں، خاوند عورت کو ہی خاوند غسل دے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ کہتے جی کہ ہمارے ملک میں جب جنازہ ہو جاتا ہے تو بعد میں مولوی کھڑے ہو کے دعا کراتے ہیں، وہ بدعت ہے خالص۔ اللہ کے بندے، جنازہ ہی دعا ہے، جنازے میں گالیاں تو نہیں دیتے ہو نا، دعا کرتے ہو نا، اللہم اغفر لحینا، یہ کیا ہے؟ تو جس بندے کو اس دعا پہ اعتبار نہیں جو حضور نے خود مانگی ہے، تو ہمیں بھی مولوی کی دعا پہ کوئی اعتبار نہیں۔ یہ دعا کس نے سکھلائی ہے ہمیں؟ جو جنازے میں ہم مانگتے ہیں، یہ دعا کس نے پڑھائی ہے؟ تو حضور کی دعا پہ اعتبار نہیں، بات کے مولوی کی دعا پہ اعتبار ہے۔ اصل دعا یہ ہے کہ ہم باوضو ہیں، قبلہ رخ ہیں، صفوں میں کھڑے ہیں، نماز کی کیفیت میں ہیں کہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اور اتنی جامع دعا ہے کہ اللہم نقہ عن الخطایا کما ینقى الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایاہ من الماء والثلج والبرد، اللہم اکرم نزلہ وسع مدخلہ، اللہم اغفرہ ورحمہ وتجاوز عنہ۔ یہ ساری یاد نہ ہو کوئی ضروری نہیں، جتنا یاد ہے اتنا کافی ہے۔ پاکستان سے آنے والے جو ہیں کہ دوسرے عمرے کے لیے اگر احرام باندھیں گے، میرا بھائی مسئلہ سمجھیں، اصل عمرہ تو وہ ہے جو تم نے اپنے ملک سے آتے ہوئے میقات سے احرام باندھا ہے، عمرہ کیا۔ یہ عمرہ جو ہے یہ تو چھوٹے حج کے برابر ہے۔ اب مکے میں رہتے ہوئے تمام ائمہ کے نزدیک افضل یہ ہے کہ اپنا وقت زیادہ طواف میں گزاریں۔ اگر کوئی عمرہ کرنا چاہے تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک عمرے جتنے کرے جائز ہے، مسجد عائشہ سے کرے، جیرانہ سے کرے، جدہ سے کرے، عرفات سے کرے، لیکن امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی ضرورت ہے کرے ورنہ نہیں۔ کوئی آدمی دھوکہ دینے کے لیے داڑھی کالی کرے، دھوکہ دینا ویسے حرام ہے، مسئلے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب لفظی دھوکہ ہے تو دھوکہ بھی حلال ہوتا ہے کبھی۔ باقی کہ حضرت عمر نے طلاق دلوائی دی، بالکل جھوٹ ہے، جھوٹا قصہ ہے۔ افضل یہ ہے کہ آپ اپنی داڑھی کو کالا رنگ نہ لگائیں، باقی جو مرضی آئے کریں، چونکہ ترمذی شریف میں حدیث مبارک ہے، حضور نے فرمایا غیر الشیب ولو بشیء، تو اس لیے علماء کا اجماع ہے اس بات پہ کہ کالا نہ ہو خالص، باقی اس میں آپ مہندی ملا کے براؤن کر لیں اور کوئی اس میں بسمہ ملا دیں، کیونکہ حدیث میں الحنا والکتم، تو الکتم جو ہے اس کہتے ہیں بسمہ کو،
بسمہ کہتے ہیں نیل کے درخت کے پتے جو ہوتے ہیں نا، کپڑوں کو جو نیل دیتے ہو، اس کا پودا ہوتا ہے۔ اس پودے کے پتے جو ہیں وہ سکھا دیں اور وہ جب سوکھ جائیں ان کو بھی مہندی میں ملا دیں تو بڑا خوبصورت رنگ آتا ہے داڑھی کا، اور سنت بھی ہے اور حدیث میں بھی ذکر ہے۔ کہتے جی کہ پاکستان میں ایک مولوی صاحب کہتے ہیں کہ شوال کے بعد روزے نہ رکھے گئے۔ ہاں اختلاف ہے، بعض علماء احناف قائل نہیں ہیں۔ صرف وہ مولوی صاحب اکیلے نہیں کہتے، بہت بڑے بڑے ائمہ نے لکھا ہے، اور بعض جو ہیں اس حدیث مبارک کو لیتے ہیں کہ اگر 6 روزے رکھے گا تو گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھ لیے، کہ اللہ ایک روزے کے 10 دیں گے تو مہینے کے 300 ہو گئے اور 6 کے 60 ہو گئے، تو گویا سال کے روزے ہو گئے۔ لیکن بعض ائمہ کرام اس کے خلاف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رمضان کے ساتھ جوڑ نہ لگاؤ۔ ہم پاکستان سے عمرے کی نیت سے آئے تھے، لیکن ہم جدہ میں آ کے ٹھہر گئے 2-3 دن سے، ابھی بھی ہم جدہ میں ہیں۔ آپ کے لیے اب افضل طریقہ تو یہ ہے کہ آپ جدہ سے مدینہ منورہ چلے جائیں، زیارت بھی کر لیں، پھر مدینہ منورہ سے احرام میقات سے باندھ لیں۔ لیکن اگر آپ جدہ سے بھی احرام باندھیں، اگر سفر کرتے ہوئے نیت تھی کہ ہم پہلے جدہ جائیں گے، 2-4 دن رہیں گے، بعد میں مکے جائیں گے، پھر دم نہیں پڑے گی کہ سفر اول جو ہے مکے کے لیے نہیں۔ اور اگر نیت عمرے کی تھی لیکن ٹھہر گئے تو پھر دم پڑے گی کہ ہے جدہ سے عمرہ بھی کرنا ہے۔ آدمی نے بتلایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے پہلے جو 2 سنتیں ہیں وہ جلدی پڑھتے تھے۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، حدیث میں آتا ہے کہ انہو علی الرجخ، جیسے کوئی گرم پتھر پہ کھڑا ہو تو جلدی کرتا ہے، لیکن جلدی کا معنی یہ نہیں ہے کہ حضور رکوع اور سجود اور قیام اور قعدہ ادائے ارکان نہیں فرماتے تھے نا۔ منع یہ ہے کہ جیسے عام طور پہ حضور نماز پڑھتے تو بڑی لمبی پڑھتے تھے، اس کے مقابلے پہ مختصر تھی۔ یہ نہیں ہے جیسے ہمارے نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ کہ امام کہے اللہ اکبر اور یہ 2 سنتیں شروع کریں، امام ابھی اہدنا الصراط المستقیم تک پہنچے گا یا 2 رکعتیں پڑھ کے انشاءاللہ آ جائیں گے۔ یہ پتہ نہیں کون سی نماز ہے، اللہ اعلم۔ یعنی امام ابھی فاتحہ نہیں ختم کر سکا، وہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، اہدنا الصراط تک پہنچے، یہ 2 رکعتیں سے پڑھنی، فاتحہ پڑھی، سورت پڑھی، سجدے کیے، رکوع کیے، ختم کر کے اللہ اکبر امام سے بھی مل گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ تو نماز ہوتی ہی نہیں۔ یہ پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہے، یاد رکھو۔ سرکار دو عالم کے سامنے ایک صحابی نے نماز پڑھی، آ کے سلام کیا، آپ نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس بیچارے نے دوبارہ نماز پڑھی، آ کے سلام کیا، آپ نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، جاؤ پھر نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ اس غریب نے تیسری دفعہ نماز پڑھی، پھر حاضر ہوا، آپ نے فرمایا ارجع فصلی، جاؤ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ اس نے کہا حضور مجھے تو اسی طرح آتی ہے۔ پھر حضور نے بتایا کہ جب رکوع کرو حتی تطمئن راکعا، کہ اطمینان سے تمہاری ہڈی برابر ہو جائے، آرام سے تسبیحات کہو، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اور جب سیدھے کھڑے ہوں تو پورا بدن سیدھا ہو جائے، اور سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى۔ اگر نہ آئے پھر بھی کھڑے رہو، پھر آرام سے سجدہ کرو، پھر 2 سجدوں کے درمیان میں آرام سے بیٹھو۔ یہ تھوڑا ہے کہ ٹکرے مارو جیسے مرغا دانے چگتا ہے، یہ نماز نہیں ہوتی۔
ایک رواج ہے کہ اگر ہم کسی سے قرض لیتے ہیں تو اپنی زمین اس کو رہن دیتے ہیں۔ مثلا ہم نے 1 لاکھ قرضہ دیا، 10 ایکڑ زمین ہم نے رہن کر دی، تو اب اس زمین سے جو فصل آئے گی وہ اٹھا سکتا ہے؟ بالکل نہیں، وہ تو سود ہو گیا۔ 1 لاکھ بھی لے اور 10 سال تک وہ 10 ایکڑ زمین کا فصل بھی اٹھائے، ماشاءاللہ اچھا قرضہ ہے بھائی۔ رہن کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم نے قرضہ لیا، زمین رہن لکھ دی، معنی یہ ہوتا ہے کہ وقت پہ اگر ہم نے قرضہ ادا نہ کیا اس کو حق حاصل ہے کہ ہماری زمین بیچ کے اپنے پیسے لے لیں، یہ نہیں کہ فصل بھی اٹھاتا رہے۔ ہندو سے زمین رہن پہ لیا ہے، 12,000 دیا ہے۔ ایک ہوتا ہے رہن مانا مستاجری لینا، کہ بھئی ہم 12,000 ایکڑ کا قلعے کا دیں گے تو اس سے جو آمدنی ہے وہ تمہاری ہے، وہ تو حلال ہے، اس میں کیا شبہ ہے؟ ہندو سے لو یا کسی یہودی سے لو۔ نیا حاجی نے عمرہ کیا، بال 3 جگہ ٹک لگایا، دم پڑ گئی، بال بھی کٹوائے، ایک بکری دم بھی ادا کرے۔ اگر کسی کافر کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے، نابالغ مر گیا، اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے تابع ہوگا، بعض علماء فرماتے ہیں کہ کل مولود یولد علی الفطرت، بچے کا کوئی گناہ نہیں، اللہ اس کو جنت میں بھیجیں گے۔ اصل بات یہی ہے کہ یہ معاملہ اللہ پہ چھوڑ۔ اسلام کی لمبائی کتنی تھی؟ مجھے ملے تھے نہ، میری ملاقات ہوئی تھی نہ۔ تم نے اپنے باپ کا کبھی قد پیمائش کیا ہے؟ تو میں آدم علیہ السلام کا قد پیمائش کرنے کیوں گیا تھا؟ آخر آتا ہے روایات میں 60 ہاتھ، اللہ عالم۔ قبر کہاں ہے خدا جانے، کعبہ مل گیا، ابھی بھی قبریں ڈھونڈتے ہو؟ یعنی کعبے میں آنے کے بعد تلاش قبر کی ہے کہ آدم کی قبر کہاں ہے، اللہ کو پتہ ہے جی کہاں ہے۔ تمہیں ڈھونڈنے کی ضرورت کیا ہے؟ تم لوگ تو آپ یہ خود بنا لو ایک قبر، اوپر غلاف ڈالو کو آدم کی قبر ہے، کوئی کیا ہے؟ 10 سال کے بعد پکی بات ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تمہیں تو قبر ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تم تو خود بنا دو، اور منت منوتی بھی ٹھیک ٹھاک ملے گی، کیونکہ پیر کی قبر کہاں اور نبی کی کہاں؟ اللہ کے بندے، جب قرآن حدیث میں ذکر نہیں، اللہ عالم۔ عصر کے بعد طواف کیا ہے تو حنفی حضرات جو ہیں 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں، اور حنابلہ کے نزدیک حرم میں ہر وقت جائز ہے۔ منتظم بھی جانا ضروری نہیں ہے، مستحب ہے، موقع ملے جاؤ، نہ ملے نہ جاؤ۔ ساری عورت کو آ جائے حالت احرام میں انتظار کرے، جب پاک ہو جائے عمرہ کرے۔ میرا ایک دوست کہتا ہے کہ داڑھی کے متعلق نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، حضور کی داڑھی نہیں تھی؟ ہاں جی، اور حضور کی حدیث نہیں کہ اعف اللحى وقص الشوارب۔ ایک ہے داڑھی نہ رکھنا، ایک ہے انکار حدیث کرنا، وہ تو کافر ہو جاتے ہیں، اس کو کہو کلمہ پڑھے۔ نماز کے آگے نہ گزرا کریں۔ بہرحال عورت حج پہ آئے یا عمرے پہ آئے، چہرے کا پردہ ضروری ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد